بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 88 میں باب الاطعمہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4225 سے لے کر 4229 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب رواه الترمذي وزاد أبو داود ويقول يكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم خربوزہ تازہ کھجوروں کے ساتھ کھاتے تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور ابو داود نے اس روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ اس کھجور کی گرمی اس خربوزے کی سردی سے توڑی جاتی ہے اور خربوزے کی سردی کھجور کی گرمی سے توڑی جاتی ہے. ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. اس حدیث مقدسہ کی توضیح کے اندر شارحین کرام یوں ذکر کرتے ہیں، بطیخ تربوز کو کہتے ہیں، اس کا مزاج سرد ہوتا ہے، اور رطب یہ تازہ کھجور کو کہتے ہیں جس کا مزاج گرم ہوتا ہے. ان دونوں کو ملانے سے غذا میں اعتدال آ جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کی گرمی سردی کو ختم کر دیتے ہیں. مظاہر حق میں بطیخ کا ترجمہ خربوزہ کیا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت انس راوی ہیں، قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر عتیق فجعل یفتشه ویخرج السوس منه رواہ ابو داود. حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم کی خدمت میں پرانی کھجور لائی گئی جس میں کیڑے پڑ گئے تھے. چنانچہ آپ اس کو چیرتے اور اس میں سے کیڑا نکال کر پھینک دیتے. یہ ابو داود کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھلوں میں کیڑا پڑنے سے پھل نجس نہیں ہوتا. اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. السوس، یہ پھلوں میں بعض دفعہ کیڑے پڑ جاتے ہیں اور کھانے میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے کہ دودھ الثمر کالثمر، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھل نجس نہیں ہوتا. لہٰذا اگر کیڑے کے ساتھ کسی نے غفلت سے پھل کھا لیا تو حرج نہیں ہے. زیر بحث حدیث میں اتنی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے کھجوروں سے کیڑے صاف کر کے کھجور استعمال فرمائے، جس سے اس قسم کی کھجور استعمال کرنے کا جواز پیدا ہوتا ہے. سوس پھلوں اور غلہ میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور عتیق یہ پرانی کھجور کو کہتے ہیں. کیڑوں سے پھلوں کو صاف کر کے کھانا نظافت اور نفاست ہے جو شرعاً مطلوب ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجبنۃ فی تبوک فدعا بالسکین فسمى وقطعہ رواہ ابو داود. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، غزوہ تبوک کے دوران حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر
پنیر کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے چھری منگوائی اور بسم اللہ کہہ کر اس کو کاٹا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ جبن یہ پنیر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، نون پر شد کے ساتھ بھی اسے پڑھا گیا ہے اور جبنا شد کے بغیر بھی پڑھا گیا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن سلمان قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه رواه ابن ماجہ والترمذی وقال هذا حدیث غریب وموقوف على الأصح۔ حضرت سلمان کہتے ہیں رسول کریم سے گھی، پنیر اور پوستین یا گورخر کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حلت و حرمت کے سلسلے میں یہ اصول مد نظر رکھو کہ حلال وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے، یعنی جس کا حلال ہونا قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور حرام وہی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے، اور جس چیز سے سکوت فرمایا یعنی جس چیز کو نہ حلال فرمایا نہ حرام کہا وہ اس قسم سے ہے جو معاف رکھا گیا ہے، یعنی اس کے استعمال کرنے کو مباح جانا گیا ہے۔ اس روایت کو ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ بات ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ السمن یہ گھی کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہوا ہوگا اس لیے گھی کے بارے میں سوال کیا، ورنہ یہ محلے سوال نہیں ہے۔ الجبن یہ لفظ نون کے شد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور بغیر شد کے بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ پنیر کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سوال اس لیے کیا گیا کہ اس زمانے میں پنیر بنانے کے لیے اونٹ یا بکری کے اوج کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے یہ محل سوال ہے۔ الفرا یہ لفظ دو معنوں میں مستعمل ہے۔ عام شارحین نے لکھا ہے کہ الفرا فا کے کسرہ اور مد کے ساتھ جمع ہے، اور فرا یہ فا کے فتح کے ساتھ مفرد ہے۔ جنگلی گدھے، حمار، وحشی زیبرا کو کہتے ہیں۔ اس کے حلال و حرام ہونے میں سوال کی ضرورت تھی۔ بعض شارحین نے الفرا کو فرون کی جمع قرار دیا ہے جو پوستین کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں سوال اس لیے کیا گیا کہ کھال سے کفار پوستین تیار کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ مردار کی کھال ہو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو زیادہ سوالات اور کھود کرید سے منع فرمایا تھا کہ حرام اشیاء اور حلال اشیاء کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آ گیا ہے، جیسے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن اشیاء سے قرآن و حدیث خاموش ہے وہ مباح ہیں۔ اس حدیث سے فقہائے کرام نے یہ ضابطہ نکالا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، حرمت و حلت کا حکم ثانوی امر ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام کہا وہی حرام ہے، اور جن چیزوں کو دین مصطفیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ چیزیں حلال ہیں، اور جن پر سکوت کیا ہے وہ مباح ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْدَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمَرَاءَ مُلَكَّبَةً بِسَمَنٍ وَلَبَنٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةِ ضَبٍّ قَالَ ارْفَعْهُ رواہ ابو داود و ابن ماجہ وقال ابو داود ھذا حدیث منکر۔
حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم نے مجلس میں فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے سامنے سفید گجر گیہوں کی روٹی ہو جس کو گھی اور دودھ میں تر کیا گیا ہو۔ یہ سن کر جماعت میں سے ایک شخص اٹھ کر چلا گیا اور مذکورہ روٹی تیار کر کے لایا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا اس روٹی کو جو گھی لگا ہوا ہے وہ کس برتن میں تھا؟ اس نے کہا کہ گو کی کھال کے کپے میں تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا، اس کو میرے سامنے سے اٹھا لو۔ یہ ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابو داود نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں: خبزۃ بیضا یعنی سرخ گندم کی سفید روٹی ہو، دودھ اور گھی میں تر بتر ہو۔ عمدہ سرخ گندم کا آٹا سفید ہوتا ہے۔ لوگ آج کل اشتہاروں میں بھی لکھا کرتے ہیں سونے جیسی گندم، چاندی جیسا آٹا۔ ملبکاتن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، خلط ملط کر کے نرم بنانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں گھی اور دودھ میں تر بتر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ عکتن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، کپے کو کہتے ہیں جس میں گھی رکھا جاتا ہے۔ دب یہ گو کو کہتے ہیں۔ اس کے حلال اور مکروہ ہونے کے حوالے سے سیر حاصل بحث ہو چکی ہے۔ احناف کے ہاں گو حلال نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو گو سے طبعی نفرت تھی، شاید اس وجہ سے اس کی کھال میں رکھے ہوئے گھی کو بھی استعمال نہیں کیا۔ لیکن اس حدیث سے حرمت پر استدلال مشکل ہے کیونکہ ابو داود نے اس روایت کو منکر کہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے طعام کی چاہت کو کسی طرح مقدر کر دیتا ہے تاکہ دنیا کی لذائذ کی طرف التفات ہی نہ ہو۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا مالی وللدنیا، اس کے بعد ان لذائذ سے لطف اندوز ہونا سمجھ سے بالا تر تھا، اس لیے اس میں ایک غیبی رکاوٹ آ گئی۔ لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اچھے کھانے کی خواہش کرنا یہ جائز ہے۔